بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے، ایران پر حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ مل کر بم برسا رہے ہیں، میزائل برسا رہے ہیں، جہازوں کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا امریکہ کی طاقت جواب دے گئی ہے کہ صدر ٹرمپ مذہبی کارڈ، جو مذہبی ٹچ جس طرح ہمارے ہاں استعمال ہوتے تھے نا، اس طرح سے استعمال کرنے پر اتر آئے ہیں؟ وہ مذہبی ٹچ کیا ہے؟ جنگ کی صورتحال کیا ہے؟ اس جنگ کی صورت میں پاکستان کو کیا پیٹرول کی قلت ہوگی؟ پاکستان میں فیول ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور جناب یو اے ای میں جو مسائل بنے ہوئے ہیں، کیا پاکستان یو اے ای یعنی دبئی، متحدہ عرب امارات، ان کی جگہ لے لے گا پاکستان؟ اور وہ انفلو جو تھا بزنس کا، انویسٹمنٹ کا، لوگوں کے رہائش کے لیے، پاکستان کے پاس اس میں کیا اپرچونٹیز ہیں اور پاکستان کے اپنے حالات کیا ہیں؟ وہ جنگ جو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے، جس کے لیے فیلڈ مارشل پھر میدان میں اترے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پاکستان کی اپنی حکومتوں کی گورننس، جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ فوجی ذرائع سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ گورننس کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہے، تو وہ گورننس کا کیا عالم ہے؟ وفاقی حکومت میں ایک ہی پروجیکٹ جب وفاقی حکومت میں چل رہا ہے، کے پی میں چل رہا ہے اور پنجاب میں چل رہا ہے، تو ان کا کیا تقابلی جائزہ ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ لیکن سب سے اہم اور سب سے پہلے ظاہر ہے ایران کی جنگ۔ ایران پر جنگ جاری ہے، ایران کے ساتھ افغانستان، وہ جو امریکہ اور اسرائیل مل کر حملے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر تو اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ وہ تنقید ہو رہی تھی نا کہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے امریکی صدر کو، تو اب وہ اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ اسرائیل ہمیں نہیں استعمال کر رہا، ہم نے اسرائیل کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے کر آئے کہ آئیں آپ حملہ کریں۔ تو امریکی صدر کی کیا بات ہے جناب، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ جو 5 دن گزر گئے ہیں اور جس طرح سے ابھی تک ایران ریزسٹ کر رہا ہے، جس طرح سے ایران ابھی بھی جواب دے رہا ہے، جس طرح سے ایران امریکی اہداف کو خطے میں ہٹ کر رہا ہے مختلف جگہوں پر، اس سے ثابت ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر پوری طاقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، ٹاپ ٹیکنالوجی دنیا کی جو ہے اس کو استعمال کرنے کے باوجود ایران کو پسپا نہیں کر سکے ہیں، اس کو سرنڈر نہیں کرا سکے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوا ہے۔ اور خاص طور پر امریکی صدر کے حوالے سے جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں، جب وہ اپنے کمانڈرز کو اپنی ہائی لیول کی میٹنگ میں یہ مذہب کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ انہیں وہ جو جیزس کا حکم تھا وہ ہے اور یہ ریلیجس وار ہے، اس کا پیغام دے رہے ہیں، تو اس کا ایک مطلب اور بھی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ ایموشنل کرنے کے لیے، اچھا امریکہ نے اس سے پہلے بھی جنگیں لڑی ہیں اور بڑی طویل جنگیں لڑی ہیں افغانستان میں، جو ہم نے دیکھی ہے ابھی، اس سے پہلے عراق میں، اس سے پہلے ویتنام میں، بڑی طویل جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں۔ لیکن یہ کہ اس مرتبہ وہ جواب جو آیا ہے اس سے پرابلی گھبرا کر وہ مذہبی ٹچ پر اتر آئے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکی جیسے وہ امریکی فوج کے حوالے سے جب دیکھیں، جہاں پہ وہ لڑتے تو ہیں لیکن وہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوئی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہ وار کامیاب ہوگا۔ ہاں، اس سے ان کی کمزوری ثابت ہوئی ہے۔ ہاں، وہ اور بات ہے کہ دوسری طرف وہ اٹیکس جو چل رہے ہیں وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑا انہوں نے جو اٹیک کیا ہے وہ ایرانی جو ایک بحری جہاز ہے اس پر ان کا اٹیک، جس میں انہوں نے، ان کا دعویٰ ہے کہ ڈبو دیا ہے، اور اس میں 80 کے قریب ایرانی جو ہیں وہ جانیں گئی ہیں، ایرانی فوجیوں کی، جو ان کا سٹاف تھا وہاں پر کی۔ تو یہ ایران کے لیے دھچکا، لیکن یہ تو مسلسل ہو رہے ہیں نا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی 9 کشتیاں، پہلے نمبر آیا پھر 11 آیا کہ وہ مختلف ایریاز میں جو آس پاس تھیں وہ ڈبو دی ہیں، ان کی جنگی کشتیاں جو ہیں یا جنگی جہاز جو ہیں چھوٹے وہ تھے۔ اور اب یہ دعویٰ آ گیا۔ دوسری طرف مجتبیٰ خامنائی کے حوالے سے متضاد خبریں ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی کے حوالے سے اسرائیلی ذرائع نے پہلے خبر دی کہ انہیں وہ جو جانشین بنایا گیا ہے آیت اللہ خامنائی کا، لیکن اس کی تصدیق نہیں کر رہے، ایرانی ذرائع اس کی تصدیق نہیں کر رہے، اور پھر اسرائیلی ذرائع سے ہی یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے، مجتبیٰ خامنائی پر۔ مجتبیٰ خامنائی ان کے آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے، جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ محفوظ ہے، لیکن اسرائیلی حکام کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی جو جانشین بنے گا آیت اللہ خامنائی کا، ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اچھا، اب یہ وہ بدماشی ہے، ایک ہے نا جنگ کسی وجہ سے کہ اب یہ ایک پرٹیکولر ایشو ہے، وہ نہیں، ان کا مقصد بڑا واضح ہے۔
بدامنی، خطے میں خرابی، صرف یہ ان کا ہے. تو وہ اس کے لیے کر رہے ہیں، چونکہ وہ گریٹر اسرائیل والا منصوبہ جو ہے نا، جس میں پھر کافی سارے ایریاز آتے ہیں انکلوڈنگ سعودیہ کا کچھ ایریا بھی، تو اس کے لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بہرحال ایران ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. سارے جنگوں میں پھر فائنلی مذاکرات تو ہونے ہوتے ہیں، لیکن فی الحال ان کی طرف سے صاف جواب ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اس جواب کا مقصد بھی پھر واضح ہو رہا ہے کہ وہ ابھی ان میں وہ جنگ کرنے کی، لڑنے کی سکت موجود ہے. ان کے پاس سورسز ہیں، وہ لڑ سکتے ہیں. اچھا، اس میں ظاہر ریسورسز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، سورسز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اتحاد، معاہدے، اعلانیہ معاہدے، خفیہ معاہدے، سب کچھ شامل ہوتا ہے. وہ مشقیں جب ہو رہی ہوتی ہیں اس کے دوران بھی کافی ساری سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو رہی ہیں ایران کے حوالے سے، وہ اب نظر آ رہی ہیں. ایران نے بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیا ہے اپنے سے بہت بڑی طاقتوں کو، جو ملٹری کی بنیاد پہ، اسلحے کی بنیاد پہ، مشینوں کی بنیاد پہ. امریکہ اور اسرائیل ٹیکنالوجی میں جہاں تھے، اس کے حوالے سے وہ بہت بڑا جواب ہے ان کا. دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کہاں تک چلتی ہے. لیکن اس میں جو خطے میں بدامنی پھیل رہی ہے، خطے کی صورتحال ہے، سعودی عرب کے کچھ جگہوں پر اٹیکس ہوئے ہیں، کویت، قطر اور ادھر یو اے ای پر خاص طور پہ. ویسے تو جو اطلاعات ہیں اب یہ ہے کہ گزشتہ روز سے، کل سے ادھر یو اے ای میں کم ہو گئی ہیں وہ جھگڑے یا اس طرح سے جو اٹیکس تھے، اس طرح کی اب وہ صورتحال نہیں ہے شاید. اچھا، اس میں ایک پاکستان نے بھی اہم رول پلے کیا ہے سعودیہ کے حوالے سے، جو ہمارے وزیر خارجہ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان نے وہ گارنٹی دی ایران کو کہ سعودیہ حملہ نہیں کرے گا، سعودیہ کو کہ ایران حملہ نہیں کرے گا. پر یہ ڈپلومیسی میں پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان یہ رول پلے کر رہا ہے اس خطے کے دو اہم بڑے ملکوں کے درمیان. وہ پاکستان نے رول پلے کیا ہے. یو اے ای کے حوالے سے اب دنیا بھر میں جو خبریں پھیل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں. اچھا، جنگ کی صورت میں ظاہر ہے ایک مرتبہ، کیونکہ ان کی اپنی آبادی کم ہے وہاں پہ، میجورٹی جو ہے یو اے ای سے باہر کے لوگوں کی ہے، وہ یورپ سے ہوں، امریکہ سے ہوں، ایشین ہے، مختلف اس میں ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں. پاکستانی وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان کی تعداد 21 لاکھ کے قریب ہے. پاکستانیوں کی یہ دوسری بڑی تعداد ہے جو پاکستان سے باہر کسی ملک میں مقیم ہے. سب سے بڑا نمبر اب اگر ہم اس ایریا میں دیکھیں تو وہ سعودی عربیہ میں ہے، جہاں پر 26 لاکھ پاکستانی ہیں اور 21 لاکھ یو اے ای میں ہے. اچھا، یہ دو کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی ظاہر اتنی بڑی نمائندگی ہے وہاں پہ، جو ان کا سب سے اہم چیز ہے وہ زر مبادلہ پاکستان بھجواتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو چلانے میں اس زر مبادلہ کا ایک بڑا کردار ہے. اس پہ بعض اوقات ہم تنقید بھی یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، باتیں بھی بنتی ہیں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم رول پلے کر رہے ہیں. یہاں سے کہا جاتا ہے جی وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو. ظاہر ہے فور شیور انہیں کو بھیجنا ہوتا ہے نا. یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، یہاں پلاٹس لیتے ہیں، یہاں پہ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پیسے ہیں وہ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. موجودہ جنگ کے تناظر میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہاں سے لوگ بھاگیں گے. اچھا، پاکستانیوں کا تو بہت امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی وہاں سے نکل کر اگر واپس آئیں گے تو ان کی وہ جو بائنگ پاور ہے، ان کی جو انکم ہے وہ مزید کم ہو جائے گی. لیکن دیگر ممالک سے لوگ، مطلب وہ اگر یورپ سے یا امریکہ سے جاتے تھے تو اس کی دو بڑی وجوہات تھیں. ایک وہ سیکیورٹی، پیسفل ملک کہ وہاں ٹینشن کوئی نہیں ہے. دوسرا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، معاشی حوالے سے دیکھیں تو ٹیکس فری بہت حد تک. یہ دو چیزیں بڑی اٹریکٹ کر رہی تھی لوگوں کو. اور میں تو خود بھی کہتا تھا ہمیشہ کہ دنیا میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو رہنے کے لیے جو پیسفل جگہ ہے، یو اے ای ان میں سے ایک اہم ملک ہے. تو یہ جنگ ایک اچانک ایسا فنومینا ہے جو کسی بھی جگہ پر، اور وہ جنگ ہوئی بھی کیوں ہے، اس میں ایران کا ایشو نہیں تھا. جو اسرائیل اور امریکہ کی ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے، ادروائز یہ خطہ بہت حد تک پیسفل رہ سکتا تھا. تو اب خیال یہ ہے کہ کیا یہ سارا انویسٹمنٹ جو بڑے بڑے بزنس وہاں پر ہے، بزنس ہبس بنے ہوئے ہیں، پورٹ ہے یو اے کی جو ہے جس کی وجہ سے وہ سارا بزنس ایکٹیویٹی چل رہی ہے، وہ سب کیا پاکستان شفٹ ہو جائے گا؟ مطلب بڑی اچھی خواہش ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے دوست ہیں سردار اظہر صاحب، بزنس مین ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھک میں بھی اکثر بیٹھتے ہیں.
وہ ان کا بھی یہ خیال ہے. ہمارے جو سی او ہے ان کا بھی یہ بڑا خیال ہے کہ جی یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بن گئی ہے کہ وہ سب لوگ یہاں آ جائیں گے. اچھا مجھے ویسے ذاتی طور پہ بڑا اچھا لگے گا اگر پاکستان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے کسی بھی وجہ سے. جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ بربادی بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب ہو گئی ہے چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا پاکستان کو مل سکتی ہے؟ کیا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن, پاکستان کے ادارے اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ اتنے بڑے انفلو کو مینیج کر سکتے ہیں؟ اول تو آنا پہلی بات ہے نا, آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن فرض کر لیتے ہیں ہم اگر کوئی آ رہا ہو تو کیا ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ اس جنگ سے قبل یہ جو یو اے کی جنگ چل رہی تھی اس سے پہلے بھی ہمارے جو مسائل ہیں اس میں دیگر دنیا سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو ہمیں سب سے پہلے اس پر توجہ دینی ہوگی کہ کیا وہ ہاؤس ان آرڈر کرنے والی بات جو ہے نا, نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے, باقی لوگوں نے بھی اس بات کی, تو کیا ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ سب سے اہم سوال ہے. اور اس میں جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی بہت گنجائش باقی ہے, ابھی بہت کام ہونا ہے. تو ہمارا تو اپنا ایک چھوٹا سا ایشو چل رہا ہے نا آج کل, ایک باقاعدہ جنگ ہے جو افغانستان کے ساتھ. چھوٹا ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں افغانستان کے مقابلے میں, اور افغانستان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم صرف وہ اگر احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں نا کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے, تو ہمارا مقصد ہے دہشت گردی کو روکنا. اور آج آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے وہ پھر وہ جنوبی وزیرستان گئے ہوئے تھے جوانوں کے ساتھ, اور ان سے جو ملاقات ان کی تھی وہاں پہ اس دورے میں, وہاں پہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ افغان طالبان کے لیے صرف ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے ان کی طرف سے کہ وہ یہ دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ختم کریں. ہمارے پاس دہشت گرد نہیں آنے چاہیے وہاں سے, بس دیٹس اٹ, اتنی سی ہماری ہے خواہش اور ہماری ڈیمانڈ جو ہے بس. تو اگر وہ یہ باز آ جائے تو ہماری جنگ ختم, تو وہ جنگ ختم تو ہمارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر ہم وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ باہر سے کون آتا ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, کمپنیز آتی ہیں, انڈیویجولز آتے ہیں, ٹورزم ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں اس کے بعد اس کا اگلا سٹیپ ہے. لیکن اس کے لیے اپنے ملک کے اندر بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. ایک تو افغانستان سے روکنا نا, اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے کہ یہ کوئی واقعہ ہو جائے تو لوگ جذباتی ہو کر اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا, بلڈنگز جلا دینا, گاڑیوں کو آگ لگا دینا, امبیسی پہ کسی ملک کی یا اور دیگر تنصیبات پہ حملے کرنا ہے, اس رویوں کو بدلنا ہوگا. اور یہ رویہ کون بدلے گا؟ ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنما. حکومت نے مینیج کرنا ہے, سختی کرنی ہے اس پہ, رولز پر پابندی کروانی ہے لوگوں کی, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے, کیونکہ ہماری پبلک جو ہے وہ ان سے انفلوئنس ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو ان لوگوں کا کام ہے اس کو دیکھیں, کریں, اور اوور آل ہمیں اپنی گورننس بہتر بنانی ہے. اور اس گورننس کی حوالے سے لیکن ہاں پہلے یہ جو موجودہ صورتحال تھی اس پہ آج بریفنگ بھی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی رہنماؤں کو بریفنگ دی. اس کی ابھی تک ظاہر ہے وہ خطے کے حوالے سے کیا ضروری ہے وہ چیزیں تو تھی, وہ تو اسٹینڈرڈ ہے, لیکن بات ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ مولانا کے حوالے سے کوٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دعوت دی تھی کہ آئیں, لیکن وہ نہیں آئے. مطلب آپ ان لوگوں کی باتیں بنانا جب کرتے ہیں نا کہ حالات خراب ہے, عمران خان کو لائیں, بات کریں, سب بیٹھیں, یہ وہ پارٹی ہے جو بار بار جب ملک کی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ ان کا لیول آف سیریسنس ہے, یہ ان کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ. کچھ بھی نہیں ہے, صرف انہیں اقتدار چاہیے, کوئی پاکستان سے انہیں غرض نہیں ہے. ورنہ ایسے مواقع پر جب ملک مشکل میں ہوتا ہے, حالات مشکل ہو, تو انہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. لیکن وہی ریڈ لائن عمران خان کو چھوڑیں گے تو آ گیا. اور عمران خان وہ بندہ ہے جو جب حکومت میں نہیں تھا تب, جب وہ حکومت میں آ گیا اس وقت, اور جب وہ حکومت سے نکال دیا گیا اس کے بعد بھی کبھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں تھا. وہی اس کی پارٹی کر رہی ہے ساری. اور جب گورننس کی حوالے سے میں بات کر رہا تھا ملک میں, تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب ہے نا فوجی ذرائع سے بات ہوتی ہے تو ان کا ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے گورننس کے حوالے سے ملک میں. وہ چاہتے ہیں ذرا بہتر ہو تاکہ لوگوں کو سہولتیں ملیں, لوگوں کے لیے آسانیاں ملیں. تو ایک ایشو وہ میرے سامنے تھا, میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. آج کل رمضان کا ماہ چل رہا ہے, ظاہر ہے ملک میں مسائل ہمارے یہاں بے شمار ہے, تو وہ جو کم انکم والا طبقہ ہے, جو غریب لوگ ہیں, ان کے لیے حکومتوں نے رمضان پیکیج اناؤنس کر دیے. وفاقی حکومت نے بھی کیا, وزیر اعظم صاحب نے کیا, کے پی حکومت نے بھی کیا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی کیا. تو وفاقی حکومت والا بھی چل رہا ہے, پنجاب والا بھی چل رہا ہے. کے پی والا جو ہے وہ
تقریباً آدھا رمضان ہو گیا, ابھی تک ان کا وہ پیکیج ہی نہیں نظر آ رہا کہیں. ان کے ترجمان جو ہے مزمل صاحب جو ہے وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان سے جب سوال ہوا کہ کتنے لوگوں کو ابھی تک ملا, ان کا یہ تو مجھے نہیں پتا. اچھا, اس کے مقابلے میں آپ پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان سے ان کی جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات, ان سے پوچھ لیں, یا سینئر منسٹر جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, ان سے کوئی بات ہو, یا ان کی جماعت کے کسی بھی بندے سے جو مین حکومت کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں, وہ آپ کو یوں ٹپس پر بتائیں گے. وہ ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ کر کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. تو 4 تاریخ تک 4 مارچ تک جو نمبرز ہیں اس میں رمضان نگہبان پیکیج میں جو 40 ارب کا پروگرام ہے اس میں 24 لاکھ کارڈ جو ہیں وہ پبلک کو دے چکے ہیں, غریب لوگوں کو بانٹ چکے ہیں, ڈیلیور ہو گئے ہیں. ان 24 لاکھ کارڈز میں سے 20 لاکھ کارڈز کے جن لوگوں کو ملے تھے انہوں نے اس سے وہ پیسے وڈرا کرا لیے ہیں. ظاہر لوگ جاتے ہیں نکلواتے ہیں, بس میں بھی کوئی ابھی نہ گیا ہو, کسی کو ایک آدھ دن میں جو ملے ہو ابھی نہ جا سکے ہوں, بینک میں رش ہو, اے ٹی ایم مشین, جو بھی واٹ ایور ایشوز ہیں وہ سارے جس طرح سے ہوتا ہے. تو 20 لاکھ لوگ وہ وڈرا کروا چکے ہیں, پیسے وہ لے چکے ہیں. 20 لاکھ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ 20 ارب روپیہ وہ تقسیم ہو چکا ہے 40 ارب سے. تو وہ یہ پرفارمنس ہے جو نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف وہ کے پی حکومت ہے جو جن کی بڑکیں صرف کیا ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان, مطلب وہ کہنے کو ان کا وزیر اعلیٰ بتاتے ہیں کہ میں اتنے کروڑ لوگوں کا چیف ایگزیکٹو ہوں. تو وہ چیف ایگزیکٹو صاحب کو ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ لیں. ان لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے کہ انہیں بھی کچھ وہ جو ہے نا کسی کام کی ضرورت ہے ان کے. خیر وہ تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا مینڈیٹ کام کرانا نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ صرف عمران خان کے لیے نعرے لگانا ہے. تو ایک طرف کے پی حکومت کا حال ہے اور دوسری طرف یہ پرفارمنس ہے. اور لیکن یہ پرفارمنس انہیں لوگوں تک بھی پہنچانی ہے, لوگوں کو بتانا ہے, تاکہ لوگوں کا سیاسی جماعتوں پہ, سیاسی نظام پہ اور حکومت پر اعتماد بحال ہو. اور وہ بڑے اعتماد وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہماری حکومتیں جو ہیں, ہمارے نمائندے ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اور یہی حکومتوں کا کام ہے. اور ہماری اتنی سی تو ڈیمانڈ ہے کہ جب حکومت بن جائے تو پھر میرے لیے, آپ کے لیے, عوام کے لیے ہماری حکومتیں کام کریں. شکریہ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.